آج دنیا بھر میں پشتون کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں پشتون کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ خود ایک شاعر ہیں، پھر اردو سے پشتو میں آیا ہے۔ پشتو میں شاعری شروع کی۔ میں ایک پشتو رباعی آپ کو سناتا ہوں۔ پشتو زبان میں شاعری کب شروع کی؟ دا میں نارو نہ دا عظمت سوکڑنگا والے نے ایک پتھر سے کام ہو جاتا ہے۔ ایک پتھر رکھتے ہیں کہ بس آج کے بعد نہ تم فائر کرو گے نہ ہم، عورت کا کیا مقام حاصل ہے؟ کہ اس پہ کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پشتون کلچر میں ہوتا کیا؟ اور اگر ہم یونانیوں کی تاریخ اٹھا لیں تو ہم افغان ہیں۔ اپنے کلچر میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ تو خوشحال خان خٹک، حمزہ بابا اور رحمان بابا میرے آئیڈیل بن گئے۔ وائی اغیار چی د دوزخ زبد زب جنت پشتو پشتو سر سر جو دنیا کو شو کرتے ہیں، دنیا ہمیں اس سے پہچانتی ہے۔ السلام علیکم، مہمان نظربان کے ساتھ آپ کی میزبان میں ہوں سیدہ نتاشا۔ آج دنیا بھر میں پشتون کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف ڈاکٹر ہیں بلکہ پشتو زبان کے شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبداللہ ناشناز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نظربان بلوچستان میں آئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آج پشتون کلچر ہے تو ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ یہ بتائیے کہ یہ پشتو اور پختو لفظ میں فرق کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ آیا کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تو نظربان چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ اس دن کے حوالے سے آج بہت اہم دن ہے اور مجھے آپ نے بلایا ہے، یہ موقع دیا ہے کہ میں کچھ اس پہ بولوں۔ اصل میں افغان یا پشتون یا یہ جو الفاظ ہے پشتون، افغان، یہ تاریخی الفاظ ہیں، تو اس حوالے سے ہم پشتو لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہم یونانیوں کی تاریخ اٹھا لیں تو ہم افغان ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی ہے، پشتون، افغان، پختون، یہ سب ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی پختون قوم کے نشان وہ ہے، کیا نام ہے، پہچان ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ پشتون جو تاریخ ہے یہ بہت قدیم ہے، اس کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں، اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تمام انسان پتھر کے دور سے آئے، زرعی دور میں داخل ہو گئے، پھر پشتون بھی ان ادوار سے گزر کے جب زرعی دور میں آیا تو کمیونٹیز بن گئی، انسان ایک دوسرے کے قریب رہنے لگے تو زبان کی ضرورت پڑی، ایک دوسرے کو اشاروں سے بھی سمجھاتے تھے، الفاظ بھی ایسے نکالتے تھے کہ وہ دوسرا سمجھ جائے۔ تو پشتو زبان کا قدیم یعنی 7000 سال تک تو ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی تھا۔ جس طرح دوسری زبانیں عربی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، یہ زبانیں بھی اتنی تاریخ رکھتی ہیں، تو وہ بود باش یا ایک دوسرے کے ساتھ جو رہنے لگے تو اس چیز کی ضرورت پڑی کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، صرف اشاروں سے نہیں بلکہ ایسے الفاظ نکالیں جس سے ہم ایک دوسرے کو سمجھیں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے مختلف زبانیں مختلف علاقوں میں وجود میں آئی، پشتو بھی اس طرح وجود میں آیا۔ آپ بذات خود ایک شاعر ہیں، پہلے آپ نے اردو میں شاعری آپ کرتے تھے، پھر آپ نے پشتو میں شاعری شروع کی، یہ رجحان مطلب کیسے آیا؟ آپ نے پشتو زبان میں شاعری کب شروع کی اور کیسے شروع کی؟ اردو میں شاعری شروع کی، پھر جب میں بولان میڈیکل کالج میں میرا داخلہ ہوا، میں ادھر آیا اور میرا یہاں کے کمیونٹیز، پشتون کمیونٹیز، بلوچ کمیونٹیز سے میرا انٹریکشن ہوا، تو پھر جب سے دیکھا یہاں پشتو میں لوگ شاعری کرتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، اکثریت یہی ہے، تو میں پھر اردو سے پشتو میں آیا، کیونکہ یہ میرے مدر لینگویج بھی تھی، مادری زبان بھی تھی، میں نے ایزی فیل کیا۔ اردو میں شاعری ذرا مشکل ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے، خاص کر اردو والوں کے لیے تو مشکل نہیں ہے، جو نہیں بولتے ان کے لیے مشکل ہے۔ تو مادری زبان کے حوالے سے اور یہاں کے تقاضے جو تھے، یہاں پشتو میں غشتن بولتے ہیں، یعنی ریکوائرمنٹ کیا تھی، اس لحاظ سے پھر میں نے یہاں پہ شاعری شروع کی پشتو میں۔ تو آپ کو کتنے سال ہو گئے پشتو میں شاعری کرتے ہوئے؟ کوئی 40 سال ہو گئے میں پشتو میں شاعری کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا زبردست۔ آپ اپنی شاعری سے کچھ سنانا چاہیں گے ہمیں؟ میں شاعری سے سناؤں گا، میں اس دن کے حوالے سے اپنی پشتون شاعری، کلچر ویسے ڈے تو بہت سے شاعری کے بہت پہلو ہیں، بہت سی شکلیں ہیں، بہت سی غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، چیزیں ہیں، وہ تو میری کتاب میں ہیں، لیکن آج چونکہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے
تو اس حوالے سے میں ایک پشتو ربائی آپ کو سناتا ہوں جس ارشاد۔ میں آپ کے پروگرام کا پورا مقصد واضح اگر اس کا کوئی نچوڑ سمجھ آ لے۔ جائے گا۔ ہاں، ارشاد۔ جیسے میری ایک ربائی ہے: اشر غوبل تیجا لنگر او ننوات زمان میچن پاتا اور میل مستیا چوک ہیراول نسی مینا پشتو او ننگ پت او حجرے او جرگے دا مینارو ند عظمت چوک ننگا والے نسی۔ زبردست، مجھے تو سمجھ آ گیا، لیکن اس کا تھوڑا سا آپ مطلب بتائیں تاکہ ہمارے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ آئے۔ وہ عوامل، وہ اقدار جو پشتون اقدار ہے جو 5000 سال سے ہمارے کمیونٹی میں چلے آ رہے ہیں، جو دنیا کو ایشو کرتے ہیں، دنیا ہمیں اس سے پہچانتی ہے۔ اشر یہ ہے کہ آپ نے ایک فصل اگائی ہے، اب آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اور اتنا وقت بھی نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہو کہ میرا یہ فصل جلدی جلدی کٹ جائے، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، قریبی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آج اشر ہے، تو اشر کے لیے سب آتے ہیں آگے بڑھ کے۔ آپ کا وہ فصل جو ایک ہفتے یا 10 دن کا کام ہو، ایک دن میں ہو جاتا ہے۔ آپ پھر ان کو تواضع کرتے ہو، وہی آپ کے کلچرل حوالے سے ان کو دہی، لسی، شوروا، اس طرح کی چیزیں کھلاتے ہو، تو آپ کا کام ایک دن میں ہوتا ہے۔ اس کو ہم اشر بولتے ہیں۔ غوبل پھر یہ ہے کہ جب گندم ہمارا پورا ہو جائے تو بھوسا اور گندم کو الگ کرتے ہیں، اس کے لیے جانوروں کو اسی گول دائرے میں گھماتے ہیں اور گندم کے اوپر، کہ گندم علیحدہ ہو جاتا ہے، بھوسا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر غوبل بولتے ہیں۔ اس میں سارے لوگ آتے ہیں، گاؤں کے لوگ آتے ہیں، کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر ہوا سے بھوسے کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور گندم کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب اپنے اپنے گندم لا کے ادھر ڈالتے ہیں، اس پر سب کے جانور آئے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، اور غوبل کرتے ہیں۔ تیسرا پھر ایک ہمارے پشتونوں میں آپ کو پتہ ہے قبائلی جنگیں، لڑائیاں 100 سال تک چلتی ہے۔ تیسرا ایک طرح کی جنگ بندی ہے۔ جب جنگ بندی کرتے ہیں تو ایک پتھر رکھتے ہیں کہ بس آج کے بعد نہ تم فائر کرو گے، نہ ہم کریں گے، نہ ہم حملہ کریں گے۔ یہ تیسرا غیر تحریری ایک ایسا زبردست لفظ نامہ ہے یا عہد نامہ ہے کہ اس پہ کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بس 2 قبیلوں میں جنگ بند ہو جاتی ہے، تیسرا رکھا ہوا ہے، ایک پتھر سے کام ہو جاتا پتھر سے کام ہو جائے۔ لنگر آپ کو پتہ ہے کہ پشتون مہمان نواز ہے، ہر گھر میں مہمانوں کے لیے مہمان خانہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ جب بڑے تعداد میں وہ مہمانوں کو کھلاتے ہیں تو اس کو لنگر بولتے ہیں۔ اور ننوات ہے، ننوات پھر ایسی چیز ہے، مجھ سے جرم ہوا ہے، اگر میں جتنا بھی بڑا جرم کروں، آپ کے گھر میں، مخالف کے گھر میں ننواتے جاؤں، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو ساتھ لے جاؤں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، معذرت کے طور میں جرم مانتا ہوں، میں ننواتے آیا ہوں۔ بلوچی میں میہڑ کہتے ہیں، پنجابی میں، سندھی میں، سب یہ چیزیں۔ تو جب میں ننواتے جاؤں، بڑے سے بڑا جرم میرا معاف کر دیتے ہیں، یہ چیز ہے۔ آگے ہے میچن۔ میچن ہماری عورتیں ہزاروں سال پہلے پتھر پہ پتھر یوں رگڑتی تھی، گندم ڈالتی رہتی تھی تو آٹا نکلتا رہتا تھا۔ تو اس سے آٹے کا مل نکلا ہے، یعنی ماڈرن فارم اس کا۔ پہلے میچن تھا، اب آٹے کا مل ہو گیا، آٹا پیستا ہے اور علیحدہ کر دیتا ہے۔ چکیاں بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ اور آگے ہے پاتا یعنی فاتحہ۔ جب کوئی مرتا ہے پٹھان ضرور جاتا ہے اس سے غم راضی کرنے کے لیے، فاتحہ میں فاتحہ دیتا ہے، دعا پڑھتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں ایسے ہے کہ جب کسی گھر میں میت ہو جائے تو 3 دن تک گھر والے اس کے لیے حرام ہے کہ آپ چلو مت جلاؤ، کھانا مت بناؤ۔ پڑوسی، عزیز و اقارب اس کو کھانا بیچتے ہیں، چاہے جتنے اس کے مہمان ہو، چاہے جتنا بڑا گھرانہ ہو۔ تو یہ پاتا اور ملمستیا تو ہوئی، میں نے مہمان نوازی بتایا۔ آگے ہے منا پشتو۔ منا محبت، ہمارے کلچر کا ایک خوبصورت رنگ ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو، محبت سے پیش آؤ، شفقت کرو اور بڑوں کی عزت کرو، یہ منا۔ ننگ و پت تو آپ کو پتہ ہے کہ مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ ننگ مطلب غیرت، پت مطلب ایسا نام پیدا کرنا کہ دنیا اس پہ رشک کرے، اپنا قوم، اپنی برادری بھی اس پہ رشک کرے، قوم بھی۔ دوسروں کی نسبت اپنے لیے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا، یہ ننگ اور پت ہے۔ اور آگے حجرے اور جرگے۔ حجرے بہت بڑی وہ ہے، ہر مسجد کے پاس، ہر گاؤں میں ایک حجرہ ہوتا تھا۔ آپ مہمان آ گئے ہو تو حجرے میں آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، سب آپ کا دل بہلانے کے لیے، کوئی رباب بجا رہا ہے، کوئی باجا بجا رہا ہے، کوئی لطیفے سنا رہا ہے، قسم قسم کے کھانے مختلف گھروں سے آ رہا ہے۔ پھر آپ
पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, तो आपको एक एक हफ्ता तक जाने नहीं दे रहे, हुजरे में ठहराते हैं। कोई मुसाफिर आया, यार मैं किधर जाऊँ, भाई हुजरा है इस गांव में, हुजरे में जाओ, खाना है, आराम है, हर चीज़ है आपकी तफरीह के लिए, आपके टाइम पास के लिए, हर चीज़। आगे है जिरगा। जिरगा पठानों में ये जिरगों का रिवाज हज़ारों सालों से है। जब ये कोई बड़ा मसला आता है या दो लोगों के दरमियान, दो देहातों के दौरान, दो कबीलों के दरमियान, किसी और कौम के साथ, तो इसमें फिर जरगा बुलाते हैं। जरगे में बड़े बड़े फैसले होते हैं। बड़ा जरगा होता है, एक छोटा जरगा गई होता है, एक ख़ानदान के बीच में या दो ख़ानदानों के बीच में या गाँव में, उसके लिए फिर जरगा गई करते हैं। 3-4 लोग बड़े लोग हैं, उन्होंने आके जरगा गई किया और फैसला सुना दिया, दोनों को सुना। बड़ा जरगा जो होता है वो कौमी जरगा होता है, उसमें बड़े पैमाने पे लोग कबीले आते हैं, उनको खातिर तवाज़ी होती है, 2 दिन जारी रहता है, 3 दिन जारी रहती है, 1 दिन में ख़त्म। बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं, फिर उस फैसलों पे अमल करते हैं। तो ये अक़दार जो है हमारे, ये अज़मतें हमारे हज़ारों सालों से जारी है, अभी तक मौजूद है। कुछ ऐसे हैं कि हम कम्युनिटी में मिल कर रहते हैं, मेरे घर के साथ पंजाबी रहता है, वहाँ बलोच रहता है, वहाँ सिंधी रहता है, तो एक दूसरे से असर लेते हैं। कुछ हमारे अक़दार उनमें आ गए, कुछ उनके हम में आ गए। अब पश्तूनों ने फतवात के हिंदुस्तान में बहुत रहे हैं, अब हमारे शादियों में, हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में उनका असर रहता है, रंग रहता है। ये चीज़ हमें मौजूद है। हम दूसरों को भी जज़ब करते हैं और ख़ुद दूसरों को भी बहुत कुछ देते हैं। कल्चरली पाकिस्तान एक रिच कल्चरल कंट्री है, इसमें जितनी कौमें रहती हैं वो बहुत रिच कल्चर वाले हैं, एक दूसरे को बहुत कुछ देते हैं, इसीलिए प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो आपने अपनी इस एक शेर में पूरे कल्चर को इतने ज़बरदस्त तरीके से डिफ़ाइन कर दिया कि हर चीज़ मुझे समझ आ गई कि पश्तून कल्चर में होता क्या है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पश्तून कल्चर में औरत का क्या मुकाम हासिल है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने ज़रगुना अना, मलाला, बख्तनामा ऐसे नाम सुने होंगे। इन्होंने चाहे रज़्म या जंग आया है, दिफा आया है, या कोई वहाँ पे कोई मुसीबतें आई है, ज़लज़ले आए हैं या सैलाब आए हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ कर मर्दों के साथ वो किरदार अदा किया है कि किसी को ये महसूस होने नहीं दिया। काश अब ये ज़ख्मी पड़ा हुआ है, उसको तलवार लगी है जंग में, भाई अब क्या होगा, या झंडा गिर गया, जंगों में झंडे की बड़ी अहमियत होती थी। तो मलाला एक ऐसी हमारी लड़की थी, वो आई, उन्होंने झंडा भी ऊंचा कर दिया और वो ज़ख्मियों के मुंह में पानी भी डालते थे और जल्दी जल्दी उठा के ले जाते थे ताकि इलाज तक पहुंच जाए। इसी तरह बख्तनामा ने, इसी तरह ज़रगुना अना ने जरगे का बुलाए हैं, जरगे किए हैं और ऐसा रोल अदा किया है जैसे खुशहाल खान खटक हो या अहमद शाह अब्दाली हो या बड़े बड़े हमारे हीरोज़ हैं, इस तरह का किरदार अदा किए हैं। वो किसी भी फील्ड में कम नहीं है। जैसे आजकल डॉक्टर हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो पायलट भी हैं, वो हर चीज़ में, वो अब फ़ौज में भी है, वो इदारों में। तो पश्तून औरत जो है वो हमजहद यानी हर शक्ल में, हर रंग में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, एक्टिव है, बहादुर है। और तुम भी एक मिसाल हो इसकी। जी जी मेरा बच्चा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, ग्लोबलाइजेशन है, इस दौर में पश्तून सकाफ़त को ज़िंदा कैसे रखा जा सकता है? क्या मसाइल दरपेश है पश्तून सकाफ़त को? तो पहले सिर्फ हमारे पास जो रहती थी कौमें, हम उनसे मुतासिर होती थी, या वो आके कोई इन्वेडर आता था, इलाका फ़तह कर लेता था, फिर ज़ाहिर वो अपना कल्चर आगे बढ़ाता था, तो हमारे पास बड़े वो थे, मुश्किलात थे। अब चूँकि हमारे कल्चर रिलीजली सेफ़ हो गया, महफूज हो गया, अब कोई छीन नहीं सकता। हम 50 साल बाद भी अपने इस कल्चर को, इस तरह इस प्रोग्राम को जो अभी आप कर रही हो, 50 साल बाद भी दुनिया को दिखा सकते हैं। तो डिजिटलाइज ने हमें हमारा दायरा भी बहुत बढ़ा दिया। पश्तून कल्चर अभी जनेवा में हो रहा है, अभी अमेरिका में, बरतानिया में पश्तून कल्चर डे मनाया जा रहा है, तो दुनिया देख रही है कि यार पश्तून कौन सा कौम है या इसके क्या कल्चर है। या हमारे पंजाबी भाई या बलोच या सिंधी, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, वो लोग अपने कल्चर उजागर करते हैं, तो दुनिया देखती है कि पाकिस्तान कितना रिच कंट्री है कल्चर के हवाले से, कौमों के हवाले से। तो ये हमें ये फ़ायदा देती है, डिजिटलाइजेशन ने हमें
اور وسیع کر دیا، ہمیں پکا کر دیا، ہمارا کلچر محفوظ کر دیا۔ اچھا، آپ کو اپنے کلچر میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ میرے کلچر میں سب سے اچھی چیز یہ نہیں ہے کہ میں پگڑی پہن کے بس پھر رہا ہوں، یہ میں اچھا کر رہا ہوں، یا میں خاص پشتون ڈریس پہن رہا ہوں، میں پینٹ شرٹ میں بھی پشتون ولی کر سکتا ہوں۔ وہ اچھی چیز جو ہے ہمارا پیار محبت ہے اور امن ہے، امن سے رہنا۔ میرا بچہ جب ایک ہندوستانی کے گھر میں 5 دن میں گھل مل گیا اس بچے کے ساتھ، یا پنجابی کے گھر میں لاہور میں 5 منٹ میں گھل مل گئے، وہ بچہ پنجابی بچہ میرے بچے کو اپنے ٹوائز یا کھلونے آفر کر رہا ہے، وہ پنجابی مجھے کہتا ہے یار اتنا جلدی اس نے میرے بیٹے کو منا لیا کہ وہ میرا بچہ کسی کو بھی اپنے کھلونے نہیں دیتا تھا، لیکن آپ کے بچے کو فوراً دے دیا۔ تو ہمارا یہ انداز ایسا ہے کہ ایک تو اس میں عاجزی ہے، پیار محبت ہے، تو لوگ ہماری طرف کھینچتے ہیں، پھر ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو یہ چیز مجھے بہت پسند ہے۔ مطلب آپ کو انسانیت، محبت، شفقت یہ چیزیں اپنے کلچر سے پسند ہے؟ ایمان ہے، یہ میرا محبت، میرا ایمان ہے، انسانیت میرا سجدہ ہے۔ آپ کی شاعری میں کیا آپ نے مطلب کلچر کے لیے یا پشتوں سے محبت کے لیے کچھ ایسا لکھا ہے؟ میں شاعری میں نے پیوست کر دیا ہے کلچر کے ساتھ، پیار محبت اور انسانیت کے ساتھ، کہ صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے جینا ہے۔ اس میں غربت بھی آتی ہے، اس میں دوسرے مسائل بھی آتے ہیں، تو ان کا ساتھ دینا ہے۔ جو مصیبت میں چاہے کوئی بھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہے، بلوچ ہے، جو بھی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، کھڑا رہنا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کو وہ نہیں بنانا ہے، قابل نفرت نہیں بنانا ہے، یہ اس کے حالات ہے، کل بدل سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنی شاعری میں نئی نسل کو ایک پیغام دیا ہے اپنے کلچر کے حوالے سے بھی، کہ اس سے جڑے رہو، کیونکہ اس میں دنیا بھر کے لیے پیار محبت ہے، امن ہے، سکون ہے۔ اگر اس کے خلاف آپ تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ، تلوار سے تم ساری دنیا نہیں فتح کر سکتے ہو، لیکن پیار سے آپ ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہو۔ تو میں نے یہ پیغام دیا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت پازیٹیو باتیں کی، بہت اچھا پیغام دیا ہم سب کو، اپنے کلچر کو آپ نے اتنی خوبصورتی سے ڈیفائن کیا۔ مجھے بہت ساری چیزیں پتہ نہیں تھی، آج آپ سے بات کر کے مجھے بہت کچھ پتہ چلا۔ زما کلتر زما پیژند گلویدہ۔ تو ہمارے ساتھ موجود تھے پشتو کے معروف شاعر ڈاکٹر عبداللہ ناشناز صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورتی سے پشتو کلچر کو ڈیفائن کیا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں۔ اللہ حافظ۔